امام مسجد 50 سال 60 سال خدمت کرتا ہے، اس کے بعد اسے نکالنے کے لیے کوئی اس پر الزام لگایا یا اس کو مسجد سے مار کر بھگا دیا، اور آئندہ بقیہ زندگی اس کی جو بستر پر گزر رہی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسجد کی انتظامیہ وہ گھر میں جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی، لیکن لڑ نہیں سکتے، بیگم کو تو وہ برا کہہ نہیں سکتے، بیگم کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، وہ جتنا غصہ ہوتا ہے آ کے امام مسجد کے اوپر نکال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں امام مسجد کی زندگی کے متعلق، امام مسجد اور خطیب اور قاری کی زندگی کے متعلق، اور امام مسجد مطلب امام مسجد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ امام مسجد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محمود بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی آواز کو عوام الناس تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بڑا ہی درد محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ کیسا سوال کر دیا ہے کہ اگر تو پہلی زندگی کو دیکھا جائے، جب سلف صالحین کی زندگی کو دیکھا جائے اور پہلے لوگوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام مسجد یا خطیب جو تھے ان کو بہت زیادہ عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ اپنے فیصلے جو تھے لوگ پرے پچایت میں لے جانے کی بجائے امام مسجد سے، خطیب مسجد سے حل کروایا کرتے تھے کہ مولانا صاحب ہمارا یہ مسئلہ آپ حل فرمائیں، اور خطیب محترم امام مسجد جو فیصلہ کر دیتا تھا وہ تمام بندوں کو، تمام لوگوں کو وہ فیصلہ جو تھا وہ منظور ہوتا تھا۔ آج امام مسجد کو حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ آج کی زندگی میں بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے۔ اگر امام مسجد آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو امام مسجد جو ہے 90% امام مسجد خطیب محترم جو عوام الناس میں اتنے زیادہ فیمس نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مسند پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں سب سے پہلے امام مسجد جو ہے وہ مسجد کے صدر، مسجد کے سیکٹری، مسجد کے خزانچی، مسجد کے جتنے جو امیر کبیر لوگ ہیں، سب سے پہلے تو وہ ان کے بچوں کو پڑھائے گا، صبح پڑھائے گا، شام کو پڑھائے گا، اور اس کے بعد تمام جو مسجد کی انتظامیہ ان کی باتیں بار بار سنے گا۔ اگر مسجد میں آئے ہیں تو سب سے پہلے امام مسجد سے پوچھا جائے گا یہ صف کیسے ہے، یہ معاملہ کیسے ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ امام مسجد کے سپرد نہیں ہے، یہ مسجد کے خادمین کا معاملہ ہے کہ مسجد میں آپ خادمین کو رکھیں، وہ مسجد کے جو ہے دیکھیں۔ یہ معاملہ ہمارا تھا محمود صاحب کہ ہم خود مسجد کے خادم ہوتے ہیں، ہم مسجد کے صدر تو بن گئے، ہم مسجد کے سیکٹری خزانچی تو بن گئے، لیکن مسجد کے خادم نہ بن سکے۔ مسجد کی خدمت کرنے کے لیے کوئی باہر سے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود ہی مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں تو بہت سی روایات بھی آتی ہیں کہ مسجد کی صفائی یا مسجد کی خدمت کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کیا مقام حاصل ہے۔ صفائی کے ایک تنکا بھی اٹھا لیا جائے تو، ایک تنکا بھی اٹھا لیا، وہ تو معاملات آپ کے سامنے بالکل، لیکن اس کے برعکس اب ہم نے امام مسجد کو وہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ لیٹرینیں بھی یہ صاف کرے گا اور بالکل مسجد کی صفائی کرے گا، صفیں اٹھائے گا، بارش ہے، موسم جیسا ہے اس کے مطابق، اگر گرمی زیادہ وہ مسجد سے صفیں اندر سے اٹھائے گا، باہر لا کے رکھے گا، پھر باہر سے اگر موسم بارش ہے یا معاملہ کیسا ہے پھر وہ اندر لے جائے گا۔ اگر اس میں تاخیر ہو گئی، اگر تھوڑی سی گرمی ہے، مسجد اے سی والی نہیں ہے، اندر نماز پڑھ لی تو قیامت ڈھالیں گے لوگ کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ خطیب یا امام کا جو مسجد ہے وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس سے بھی کوئی نہ کوئی کمی کو، لیکن اس کے باوجود مظلومانہ زندگی ہے اس وقت امام مسجد کی، خطیب کی، حالانکہ جو ان کو مقام حاصل ہے دنیا میں کسی انسان کو ایسا مقام حاصل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علماء کے پاس ہے، یہ اللہ کا دین سناتے ہیں، آپ کو وراثت تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج اپنے پیسے کی جو ہے اس کی خماری میں، اپنے جو ہے وہ بڑے پن کی خماری میں، اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کی خماری میں اگر امام مسجد مظلومانہ طور پر کوئی سوال کر ہی دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل، آپ تو بالکل مانگنے لگ گئے۔ یہ ایک امام مسجد کی محمود صاحب تنخواہ کتنی ہے آپ مجھے بتائیں؟
جی جی بالکل ناظرین، معذرت کے ساتھ میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں. میں بالکل میرے ایک مسجد میں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ امام مسجد جو ہے وہ نماز تراویح وہ مطلب پڑھا رہا ہے اور پیچھے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا. پیچھے خادم جو ہے وہ پیچھے صفائیاں کر رہا تھا اور امام مسجد جو ہے وہ نماز تراویح میں مصروف. اور باہر سے ایک انتظامیہ کا شخص آتا ہے وڈیرا، مطلب ہم اس کو کہیں گے وہ مالدار تھا. اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو اس نے آ کے اس خادم کو ڈانٹا کہ جاؤ جا کے اس کو اسپیکر کی آواز کم کرے. اس نے کہا جی وہ نماز پڑھ رہا ہے، ساؤنڈ والا خود بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے یہاں تک کہ ہاتھ تک اٹھایا، بس مارنے ہی والا تھا، ہاتھ تک اٹھایا. اور یہاں تک کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس خادم کے آنکھوں میں مطلب میں آنسو واضح دیکھنے میں مجھے ملے. اور سائڈ پہ بیٹھا ایک شخص بھی دیکھ رہا تھا. اس کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے جا کے اس خادم نے نماز کے آگے، نمازیوں کے آگے سے گزر کے جا کے ساؤنڈ کا والیوم کم کیا. اور پہلے تو وہ یہاں تک کہنے لگا خادم جو ہے جاؤ اس کو نماز چھوڑ کے ساؤنڈ ٹھیک کرے. خادم کو وہ کہنے لگا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور بعد میں نے خادم سے پوچھا مطلب یہ کون تھا. انہوں نے کہا جی مسجد کی انتظامیہ صدر کا یہ بھائی ہے. اور دوسری بات صدر کا بھائی ہے. اور کہنے لگا جی ہمارے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں، ہم تو ان کی گالیاں بھی سہتے ہیں، سارا کچھ سہتے ہیں. صرف اور صرف صاحب میں آپ کو بات بتلاتا ہوں قاسم صاحب، میری آخری صرف یہ میری بات سنیں، مجھے میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ جو مسجد کے صدر ہیں، مسجد کی انتظامیہ وہ گھر میں جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی. وہ لڑتے ہیں گھر میں لیکن لڑ نہیں سکتے. بیگم کو تو وہ برا کہہ نہیں سکتے، بیگم کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. وہ جتنا غصہ ہوتا ہے آ کے امام مسجد کے اوپر نکال. جی قاسمی صاحب بالکل وہ حقیقت، وہ بس رونے والا ہی تھا میرے سامنے. میں نے کہا یار کوئی نہیں. کہنے لگا جی میں صرف یہ دعا کرتا ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے پاس جا کے یہ لازمی پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. حضرت میں نے کہا یہ مظلوم لوگ ہیں. رمضان کا مہینہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، امام مسجد، خطیب محترم، جن کو عزت اور وقار اس قدر ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے کیا، ہم نے ان کو کرائے کا سمجھا. ایک امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 15,000 روپیہ 10. اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ اپنے گھر میں جا کے 15,000 میں ایک ہفتے میں گزارا کر کے دکھاؤ. آپ کے گھروں کا خرچہ ایک دن کا 15 بھی. پھر ایک امام مسجد ہے وہ کبھی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اس نے حج نہیں کر سکتا اپنے پیسوں کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ کوئی کروا دے تو کروا دے، وگرنہ ایسی حالت ہے. وہ پوری زندگی اس مسجد کی دیکھ بھال میں 35-40 سال گزارتا ہے. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ تھوڑی سی زیادہ کر دی جائے تو وہ صدر صاحب کہیں گے ہمیں تو اس سے کم میں ملتا ہے، ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا گزارا نہیں تو آپ چلے جائیں. ایک سرکاری بندہ سرکاری ملازمت کرتا ہے، وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے گورنمنٹ کتنا کچھ دیتی ہے. ریٹائرمنٹ کے موقع پر اسے لاکھوں روپے الاؤنس کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے اس کو، زندگی کو اپنے بہترین طریقے سے اپنے مرضی کے مطابق گزارو. جبکہ اس کے مقابلے میں امام مسجد 50 سال 60 سال خدمت کرتا ہے، اس کے بعد اسے نکالنے کے لیے کوئی اس پر الزام لگایا یا اس کو مسجد سے مار کر بھگا دیا، اور آئندہ بقیہ زندگی اس کی جو بستر پر گزر رہی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جو اکثر بیشتر علماء کرام ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اس کام پر لگا ہی نہیں رہے، دین کی طرف لے کے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو سہ لیا سو سہ لیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ ایسے معاملات میں نہ الجھے. کیا معاملہ کیا ہے؟ ایک امام مسجد صاحب نے 60 سال 50 سال خدمت کی ہے، اس کو پہلے تو مسجد سے اس نے کہا میری تھوڑی سی تنخواہ زیادہ کی جائے، گزارا نہیں ہے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا جی پیچھے سے ہمیں آپ کو 20,000 دے رہے ہیں، ہمیں 15,000 میں مل رہا ہے، ہمیں 10,000 میں بندہ مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں تو کہتا ہوں یہ کہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کیا ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے سیرت عثمان کو، شہادت عثمان کو بیان کرنا ہے جی یہ فلانی فلانی؟ حضرت عثمان نے اپنا مال اپنی اللہ کے راستے میں اس قدر بے دریغ خرچ کیا. آج سیرت عثمان سن کے واہ واہ تو کرتے ہیں لوگ، لیکن حضرت عثمان کی سیرت پر، کردار پر ہمارا کتنا عمل ہے؟
کیا ہم نے اس طرح مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو، ہم تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو اللہ کے لیے بھی کوئی چیز دیتے ہیں لیکن حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں عوام الناس سے آپ کے چینل کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ میرے ہاتھ بندھے ہو، خدا را اپنے آپ کو یہ جو ہے امام مسجد ہیں ان کی عزت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہ نہیں کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے امام مسجد کی، خطیب محترم کی جو ہے وہ خدمت کریں، اور کسی کو بتائے بغیر اللہ سے اجر لینے کے لیے ایسے معاملات کو کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ ہم پر فخر کریں کہ یہ ہمارے امام صاحب جو ہیں، ان کی اولاد ہمارے پر فخر کرے کہ ہمارے والدین کو انہوں نے عزت اور وقار بخشا، وگرنہ آئندہ آنے والی زندگی میں اس طرح جس طرح آج کل علماء کے ساتھ حال ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں مشکل ہے کہ آپ کی مسجدوں میں امام مسجد یا خطیب محترم کوئی آ سکے، وگرنہ یہ دنیا دار لوگ تو اس قدر کمینگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیاست کو آپ نے مسجد میں لا کر ایسی سیاست کی ہے کہ بس اللہ حافظ ہے۔ محمود صاحب، خدا کے لیے ایسے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی بے شک بے شک۔ جی ناظرین، مولانا زبیر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین اللہ ماشاء اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ مطلب حقیقت ہے جو نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے اس وقت، میرے خیال سے قاری ہو، امام ہو، خطیب ہو، یہاں کے مسجد کا خادم ہو، یہاں تک کہ ان کو جب بھی مسجد سے جواب دیا جاتا ہے، سب سے بڑا ان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے تو ان کو جواب دیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے یہ 95% ہماری مساجد میں یہ کام چل رہا ہے۔ 90% ہم کہہ سکتے ہیں، 95% بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب یہی کام چل رہا ہے، اور سب سے بڑا الزام لگا کے مولوی کو، خطیب کو، امام کو، خادم کو ایسے مسجد سے نکالا جاتا ہے۔ اور میں کہوں گا اس وقت مہنگائی کے اس دور میں، اور دیکھیں کہ مطلب جہاں پہ تنخواہیں بڑھی ہیں تو وہیں پہ اگر امام مسجد آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ہماری تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کریں، آپ 1000 روپیہ تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں، وہ 1000 روپے ایک ماہ میں کس طرح وہ بجٹ اپنا، یعنی کہ 1000 روپے میں آپ وہ کیا کرے گا؟ ایک گھی کا پیکٹ آ جائے 1000 مکمل ہو جاتا ہے، ایک گھی کے پیکٹ میں، مطلب ایک گھی کا پیکٹ آ گیا جی، ایک چینی آ گئی، ایک چیز اور آ گئی، وہ 3 چیزیں آپ 1000 روپے میں نہیں لے سکتے، 2-3 دن میں چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، اگر آپ لے کے جائیں تو وہ بھی 1000 روپے میں جی بالکل بالکل۔ ناظرین بالکل آپ کو اس طرف دیکھنا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔